الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفتي برسول النبي الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. صدق بلغ رسول النبي الكريم. نحن لا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم حاضرین اکرام، ناظرین اکرام. امید ہوں بفضل خداوندی آپ اپنے جگہ پر خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ. ابھی سورۃ الجمعہ کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. میرے آقا و مولا سیاح لامکہ نبی محتشم احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین. آج کی ہماری صوفی ٹاک جمعے کے دن کے اوپر منحصر ہے. ماشاء اللہ کل ہی سے جو ہے کلکتہ کے سفر میں یہی ٹاپک چل رہا ہے. پہلے تو یہ جمعہ کو سمجھ لیں، کل مغرب سے لے کر آپ نے کل مغرب کے اذان سے جمعے کا آغاز انہیں ثابت ہو چکا ہے. اب آج کے عصر کے اذان تک جو ہے جمعہ رہتا ہے. تو اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر سورۃ الجمعہ میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اگر جمعے کا دن پاؤ تو آپ لوگ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. تو یہاں صوفی پوائنٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ ہے کہ دن میں سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے عید ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان تمام اپنے ایریا کے مسجد میں یا جامعہ مسجد میں جمع ہو کر جو ہے 2 رکعت نماز خطبے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کی فضیلت ہی اور اس کا احترام ہی آج 1500 سال سے چل رہا ہے. انشاء اللہ العظیم تا قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن آج ہمارے اس صوفی کلاس کے اندر جمعے کی بات کیوں آئی تو آپ کو اس سے آشنا کرا دوں. تو دیکھیے ہر آدمی اتنا پریشان ہے کہ کس کے گھر میں بیماری لگی ہوئی ہے، کس کے گھر میں پریشانی لگی ہوئی ہے، کس کے گھر میں جو ہے اس پریوار کا، رشتہ داری کا، ماں بہن کا، بچوں کا، تمام کا کوئی نہ کوئی کاروبار کا، کوئی قرض کا ہمیشہ پریشانی لگا ہوا ہے. تو آج اس فقیر زندہ نواز نے سوچا کہ آپ تمام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں میں جمعے کے دن کے لیے ایک سورت نازل فرما کر
اس جمعے کے واسطے اس کی عظمت کو دو چاند لگا دیا ہے۔ تو اللہ ہمارا خالق و مالک جو اس طرح ہمیں جمعے سے سرفراز کر رہا ہے، جس کی ہم کسی حال میں بھی بیان کر نہیں سکتے، تو اس فقیر زندہ نواز آپ کو سلسلے قادریہ عالیہ زندہ نوازیہ کے نسبت سے خصوصی پوائنٹ دینے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں عوام الناس سے بھی اور ہمارے خلفائے کرام اور مریدین سلسلے سے بھی اس صوفی پوائنٹ سے آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اب بات یہ ہے کہ جمعے کے دن جب آپ جمعرات کو کا مغرب ہو جاتا ہے اور مؤذن صاحب یا مسجدوں سے صدائے اللہ اکبر کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی قرآن اور سنت سے بھی حدیثوں سے بھی ثابت یہ ہے کہ تمام شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تمام جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان آسانی سے جمعے کو اپنا جو ہے نماز اور غریبوں کا عید منایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ اب یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اب جمعہ آپ پر ثابت ہونے جا رہا ہے، تو ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کا سنت، یعنی دوسرے دن سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن، سورۃ الیاسین، سورۃ الملک، یہ تمام آپ پڑھیے، لیکن جب جمعے کی رات کا آغاز ہو جاتا ہے تو سورۃ الکہف اور سورۃ الدخان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا دخان کا مطلب کیا ہوا؟ دھواں، یعنی اپنے گھروں کو پاک کر کر لوبان جب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ خوشی کا جو ہے پروگرام ہونے والا ہے، یہاں کوئی جو اچھا کام ہونے والا ہے، یہاں کوئی مولود شریف یا شجرہ فاتحہ خوانی ہونے والا ہے، اس کی ایک جو ہے ہم کو آشنا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ لوگ دخان یعنی لوبان اور تمام چیز کو لگا کر اپنے گھر کو پاک کرتے ہو اور لوبان سے اپنے اکابرین اولیاء اللہ کو، اپنے اہل خاندان جو پردہ کر چکے ہیں ان ارواحوں کے لیے اگر آپ کچھ لوبان لگاتے ہو تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جناتوں کو جو اپنے گرفت میں لیتا ہے اور ارواح کو اس دن چھٹی دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے خاندانوں کے پاس جا کر آئیے۔ تو اگر اپنے آب و اجداد، ہمارے دادا و دادی، نانا و نانی یا اپنے ماموں جو لوگ بھی جو پردہ کر چکے ہیں جب اپنے گھر پہ آئیں گے تو وہاں اگر آپ لوگ جو ہے مغرب سے ہی آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ یعنی گھر کو پاک کر کے اور لوبان سب دے کر اس گھر کو روشن اور منور اور مجلہ کیے ہوئے ہیں اور خوشبو سے معطر کیے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس گھر میں اچھی ارواحیں آئیں گی اور آپ کے لیے دعا کر دے گی انشاءاللہ۔ اب کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر میں پاک عورتیں، ناپاک عورتیں تمام کو مل کر آپ کو کرنا یہی ہے 20 حروف کے کلمے میں 5 حروف کلمہ والا اللہ، یعنی اللہ 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 پڑھتے ہوئے اگر آپ اپنے، کیونکہ اللہ تعالی ہم مسلمانان کو اللہ کو ثابت کرنا ہی ہے، اگر اللہ ہمارے مسجدوں میں اس لفظ اللہ کی
جو ہے ہمیشہ تصویر لگی رہتی ہے، گھروں میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو، اپنے اہلیہ کو، اپنے اہل خاندان کو بٹھا کر ایک چھوٹا 10 یا 15 منٹ کا محفل کریں گے تو انشاءاللہ تو بہت کچھ ہے، لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ یعنی کیا کہتے ہیں؟ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ معی، یعنی اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ ہمارا گواہ ہے، اور اللہ ہمارے لیے بس ہے۔ تو اللہ ایسا پڑھنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اگر آپ بھی اگر اس محفل میں پڑھتے جائیں تو دیکھیے انشاءاللہ آپ کے جسم میں وہ اللہ کے فیضان، وہ رحمت و برکت آپ میں جلوگر ہوگا، اور جلوگر ہوتے ہی آپ کے اندر جو شیطانی طاقتیں اور جو فتنہ، فساد، بغض، تکبری، انانیت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ کے لیے کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، یا رب میری آنکھ اتنا تو اثر آ جائے، یا رب میری آہوں میں اتنا تو اثر آ جائے کہ سانسوں میں رہے کلمہ اور یہ دم نکل جائے۔ جب 24 حروف کے کلمے میں کی مالا میں ایک 5 حروفی کلمہ، اسی کے لیے کسی شاعر نے بھی کہا، پنجے میں پنجتن کے 2 عالم سما گئے، پنجے میں جو تھے عارف تھے پا گئی۔ تو آج یہ صوفی پوائنٹ ایک دے رہا ہوں، اللہ ایک طرف 5 حروف لے کر اور دوسری طرف پنجتن پاک۔ میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جا رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی اس بات پہ بھی ہم خلاصہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی ذات، اللہ 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 آپ بولتے جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ میں وہ اللہ کی جلالیت صفت اور آپ کے اندر جو تمام اور مست یہ تمام چیز فنا ہو جائے گی، اور رحمت دو عالم نبی محتشم صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہمارے میں پیوستے وہ جگ جائے گی اور نور اللہ نور ہو جائے گا۔ دوسری بات، ہم جہاں رہتے ہیں ہم کو سکون کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، شانتی کی ضرورت ہے، لیکن دیکھیے جب اللہ 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 بولتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر جو نحوست بھری ہوئی ہے، جو پریشانی بھری ہوئی ہے، جو قرضداری بھری ہوئی ہے، اور ہر وقت ٹینشن بھرا ہوا ہے، وہ اپنے فنا کی طرف چل جائے گا، اور بقائے دو جہاں احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کام آ جائے گی۔ جہاں اللہ ہوں گے وہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ بھی ہوں گے، جہاں رسول اللہ ہوں گے وہاں اللہ بھی ہوگا۔ تو یقین کامل ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین کے صدقے تو ہے، تو یہ احکام جمعے کی یعنی جمعرات کو آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ تو میری ایک کاوش ہے، میری محنت یہ ہے کہ آپ تمام کے گھروں میں خیر و برکت سے سرفراز ہونا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زکوٰۃ فرض کیا ہے، تو زکوٰۃ فرض کرنے کے لیے آپ پر کیا منحصر ہے؟ آپ صاحب استطاعت، صاحب مال ہونا چاہیے۔ تو صاحب استطاعت اور صاحب مال ہونے کے لیے اپنی گھر کی نحوست، اپنے گھر کی پریشانی اور تمام بلا مصیبت کو نکالنے کے کوئی ہم کو دوسرے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے اللہ کی اس ذات، اسم اعظم کی وہ ذات، یعنی وہ اسم اللہ، یعنی اللہ 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 کو پڑھتے ہوئے وہ ہم کو چارج کرنا پڑے گا۔ یعنی آج کے موبائلز کو، آج کے لیپ ٹاپ کو، آج کے الیکٹرانکس آئٹمز کو جس طرح چارج کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کے اس لفظ پر اور اللہ کی قدرت پر، وہ رحمت پر، اگر آپ بھی ابھی بھی جو اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، آپ لوگ بھی بیٹھ کر پڑھیے اللہ کے بیٹھے ہوئے تو پڑھتے جائیے، تو آپ میں وہ وحدانیت کی حرارت ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ جب وحدانیت کی حرارت ایکٹیویٹ ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں جب ایک 5 حرفہ کلمہ لا اللہ پہ اتنی تاثیر ہے تو یقین کامل ہے
پورے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کتنی حرارت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی، کتنی برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہمیں اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ تمام کو بھی اپنے گھر میں کھیر بنانا ہے۔ تو آپ بولیں گے فقیر زندہ نواز یہ کھیر کے بارے میں کیوں بتلا رہے ہیں؟ تو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کل بھی کچھ بے دینی لوگ جو ہے بولے یہ ریاض کرنا صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی جو 15 پارے کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرم الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله في نورهم آیاتنا، یعنی مسجد حرم سے مسجد اقصی تک اللہ کے رسول کو لے جایا گیا، اور ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول نے 1,24,000 انبیاء مرسلین اور 2 لاکھ انبیاء مرسلین کی امامت کی، اس کے بعد آپ کو مسجد اقصی کے طرف زیارت کرایا گیا۔ وہ زیارت میں مسجد اقصی کے بازو میں سونے والے کون؟ بنی اسرائیل کے انبیاء مرسلین وہاں جو ہے مدفن ہیں۔ تو اور اللہ کے رسول نے جب انبیاء مرسلین کے مزارات کا زیارت کیا، ان کے دعا کیا گیا، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ نے ان کو کھیر بنایا تھا، وہ کھیر کھلا کر آپ کو عزت کی گئی۔ تو پتا چلا نیاز اور کھیر قرآن سے ثابت ہے، کوئی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس بھی کتاب ہے، آپ بھی اٹھا کر دیکھیے، قرآن 15 پارے کی اول آیت میں ہی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صوفی پوائنٹ یعنی نیاز کو پیوست کر کے رکھا ہے۔ تو آپ کو اس سے یہ پتا چلا جو میرے خالق و مالک کو کیا چیز پسند ہے۔ اگر آپ اس جمعرات کو یا جمعے کی رات کو اللہ کا پسندیدہ چیز بنا کر آپ نیاز پیش کرتے ہو، تو ہم قادری زندہ نوازی نیاز کھا کر ناز کرتے، ہم قادری زندہ نوازی نیاز کھا کے ناز کرتے ہیں۔ تو میرا خالق و مالک جب دیکھے گا کہ میں نے میرے محبوب کو کھیر پکا کر کھلایا ہوں، اسی طرح ہم قادری زندہ نوازی یا اہل سنت الجماعت یا سامعین کرام جو بھی سننے والے اگر اس طرح اس عمل کو اس کو شاعر کہتا ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرت نوری ناری ہے۔ تو آپ لوگ جب اللہ کا پسندیدہ چیز جب اللہ کے ذکر کے ساتھ اور فاتحہ نیاز کر کر اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں بہنوں کو، اپنے جو خاندانوں کو جب نیاز کھلاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ آپ دیکھ سکتے ہو، اس جمعرات کو دیکھیے ہر مزار اقدس پر جمعرات کو فاتحہ ہوتا ہے، تو یہ اسی بات پر مبنی کرتی ہے، یہ اسی کا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ بھی جمعرات کو ہی بزرگان دین کے مزار اقدس پر زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سلاسل کی اولیاء بزرگان دین کا شیوا رہا ہے۔ تو یہ شیوا اسی طرح اس لیے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اگر کوئی مزار اقدس کے ساتھ وسیلے کے ساتھ اور بھی کسی ولی کے وسیلے کے ساتھ اگر نیاز کر دے تو اور بھی بہتر ہوگا، تو اس میں نور نلا نور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے لیکن میں اپنے آپ تمام کو پرسنل اپنے گھروں میں نیاز پکا کر جب آپ پیش کرتے ہیں تو اس سے ایک پوائنٹ صوفی پوائنٹ یہ دے رہا ہوں، جب ہمارا خالق و مالک کو پتا چلے گا بذریعہ ڈائریکٹ یا رقیب و عتید یا فرشتوں سے، جب اللہ کو پتا چلے گا فلاں ابن فلاں جو نیاز کھیر پکا کر اور اللہ کو پیش کر دیا ہے، تو اللہ ہر چیز جو پسندیدہ جب رب کا پسندیدہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ کئی قسم کے لوگ، کئی قبیلے کے لوگ صرف رضا الہی کے لیے جمع ہو جائے تو اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اس محفل میں چلے جائے۔ اب اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے نیاز پکا کر اپنے اہل خاندان اور اہل رشتہ دار کو جمع کیے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو اللہ اگر ایک بار بھی اللہ کو ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، کیونکہ
اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ شاہد، اللہ میں، اللہ حاضر ہے، بس پاک کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمارا گواہ ہے، تو ہم جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور گواہ ہے۔ تو یقین کامل ہے جب اللہ اور اس کے ساتھ جب اللہ آئیں گے تو رسول اللہ بھی آئیں گے، اور ہم سلسلے والے ہیں تو غوث الورا بھی آئیں گے، اور ہند میں آئیں گے تو ہند الوری بھی آئیں گے۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ بڑا کوئی آدمی آتا ہے، کوئی منسٹر سے آتا ہے تو اس کے پی اے سب ہوتے ہیں کہ یہ جگہ میں یہ مسٹیک ہے، یہ فالٹ ہے۔ جب آپ کے گھروں میں یہ اللہ آئیں گے، رسول اللہ آئیں گے، اولیاء اکابرین آئیں گے، اور سرکار زندہ نواز آئیں گے، تو کیا ہوگا وہاں؟ آپ کے گھر میں کیا تکلیف ہے جان جائیں گے، کیا بلا مصیبت ہے جان جائیں گے، کیا پریشانی ہے جان جائیں گے، کیا ضرورت ہے جان جائیں گے، اگر دو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے کہ ہماری تقدیر بنے گی نہیں بنے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہاں وسیلہ کا مطلب مرید ہی نہیں کہا گیا ہے، پیر کو اپنے گھر پہ بلانا بھی پیر سے وسیلہ حاصل کرنا ہے، پیر کے ساتھ رہنا بھی پیر کا وسیلہ حاصل کرنا ہے، پیر کی خدمت کرنا بھی پیر کا وسیلہ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، پیر کے دل کو خوش کرنا بھی پیر کا وسیلہ ہے۔ یہ صوفی پوائنٹ دے رہا، یہی مت سمجھو کہ ہم دعا کرنے کا یہ پیر کا یہ پیر بن متوا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا۔ تو ہم اپنے پیر کو اپنے گھر پر لا کر جب دعا کرا دے تو یقین کامل وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، کہ ہم بیکار ہیں لیکن ہمارا پیر اعلیٰ ولا ہے، اس کے پاس نسبت ہے، اس کے پاس وسیلہ ہے، اس کے پاس اللہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، یہ صوفی پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں نسبت جو ہے وسیلے کے ساتھ مل جائے تو یقین کامل ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو یہ جمعے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کریں، اب یہ آیت کریمہ کو اس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کیا ہوتا ہے جمعے کے دن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَصَلُوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصلوا الی ذکر اللہ، یعنی آپ لوگ کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ اب ذکر کون سا کر سکتے ہیں؟ جب جمعے کی آغاز میں، یعنی لکل شیء الی آخری، جب اصل آغاز اچھا ہوگا انشاءاللہ ابد بھی اچھا ہوگا۔ تو آپ لوگ جب آغاز میں ہی اللہ اللہ اس خالق و مالک کو اپنے میں نشست کرو گے، اس کی طاقت کو اپنے میں پیوست کرو گے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، نور علی نور ہوگا۔ پچھلے اس کلاس میں بھی کہا کہ سیدھے اصحاب الیمین اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اصحاب الشمال، جب ہم کو یعنی داہنے طرف اللہ کو پیوست کریں گے تو یقین کامل ہے بائیں طرف محمد رسول اللہ کو، جو سکہ جو رائج الوقت ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو میری یہ بات سمجھے گی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری بڑی بات، ہمارے گھروں میں ایک چھوٹا سا 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا یہ پروگرام آپ کرتے ہو تو آپ کے گھر میں اللہ والوں کی انٹری ہو جائے گی، اللہ کی انٹری ہو جائے گی، فرشتوں کی انٹری ہو جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اللہ اس کا محافظ ہو جائے گا، اللہ آپ پر کرم کرے گا اور ہمیشہ کسی پریشانی۔ اب کیا ہوگا جب آپ کو اس کام پر اللہ اللہ یعنی یہ 5 حرف اللہ کو اپنے میں آپ زندہ کرو گے تو آپ کو خیال آئے گا کہ لا الہ الا اللہ، میں اپنے پیر کا مرید ہوں، میرے پیر نے یعنی ان ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، یعنی اور اللہ کو قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، نے قادری رکھ نے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، کہ ہمارے اولیاء اللہ نے قادری اولیاء اللہ میں سپرد کر کے ہمیں قادری زندہ نوازی بنا دیا ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پتا چلا اس میں پتا کیا چل رہا ہے، صوفی پوائنٹ کیا مل رہی ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ بھی ہمارا یعنی گیبا ہوں گے، ہمارے پاسباں ہوں گے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے صدقے
اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو آپ اس طرح سمجھے، اس طرح کرے کہ دنیا میں بھی ہم کلمے والا ہونا چاہیے۔ دوسرا، تدبیر سے تقدیر کو بدلنا چاہیے، تو تدبیر اس طرح کرے، یہ تدبیر اس طرح کرے، کس طرح؟ اکابرین اولیاء اللہ ہم کو سمجھایا ہے، یعنی تدبیر اس طرح کرے، جب اللہ اللہ بولیں گے ہمارے میں نحوست ختم ہو جائے گی، ہمارے میں بےمانی ختم ہو جائے گی، ہمارے میں گندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں رغبت دے گی، کیونکہ اللہ تعالی جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے خاص پیغام دے رہے ہیں، خاص حفاظت دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں نحوست بھری ہوئی ہے، وہ نحوست کو خاتمہ کرنا ہے، ہر جملہ پریشانی کو خاتمہ کرنا ہے، برکت سے آراستہ و پیراستہ ہونا ہے، آپ کو ٹرائی کرنا ہے۔ ایک ہفتہ دیکھیے کہ مسلمانوں کا سسٹم یہ جمعہ کو فائدہ اگلے جمعہ کو ملے گا، تو یہ جمعے کا فائدہ اگر عمل کرو گے اچھا، یقین کامل اگلے جمعہ تک آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اس کے فائدے کے لیے ہم کلمے والے ہیں، ہم زبان کے بھی کلمے والے ہیں، ہم دل کے بھی کلمے والے ہیں، اور ہمارے اولیاء اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، روح کے بھی کلمے والے ہیں۔ جب روح خوش ہو جاتا ہے، یہ اللہ اللہ بولنے سے ہمارا روح کو دنیا کا کوئی چیز معلوم نہیں ہے، معلوم صرف اپنے رب کا متا معلوم ہے، رسول اللہ کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے، معلوم صرف کہ کل روح من امر ربی، یہ بھی ایک صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں، روح کو صرف اللہ کے بارے میں معلوم، تو یہ اللہ 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 بولنے سے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا روح جو ہمارے پوائنٹ روح کا چلی رہا ہے، تو روح آپ سے خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے مالک کا نام لے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ روح کہتا ہے کہ میرے مالک کا نام لے رہا ہے۔ روح تمہارے ماں کو نہیں جانتا ہے، روح تمہارے باپ کو نہیں جانتا ہے، روح کسی کو نہیں جانتا ہے، کوئی رشتے کو نہیں جانتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6666 لفظ کے اندر یہی کہا، کیا کہا؟ کل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ تو پتہ یہ چلا، صوفی پوائنٹ دینے جا رہا ہوں، صرف روح اللہ کو جانتا ہے، لفظ اللہ کو جانتا ہے، رب قدرت کو جانتا ہے۔ اگر آپ اللہ اللہ بولتے جائیے، آپ بھی بیٹھے ابھی ٹرائی کیجئے، 10-15 بولنے میں اللہ آپ میں ایک قوت لاسانی پاؤ گے، ایک قوت رحمت پاؤ گے، وہ قوت یعنی توانائی رحمت پاؤ گے، وہ توانائی رحمت آپ کو عرش یعنی فرش سے عرش تک کی پرواز کرا سکتا ہے۔ اگر یہی قوت لا توانائی آپ پاتے ہو تو انشاءاللہ آپ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مکمل افضل ذکر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کا دیدار کر سکتے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ صوفی ٹاک کے اندر صوفی پوائنٹ یہ دے رہا ہوں کہ جمعہ کے اندر ہم تمام کا ایمان یہ ہے کہ سیاح لا مکان نبی محتشم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں منبر میں آتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ روز ہمارا دن بھر کا نماز 17 رکعت ہوتا ہے، اور جمعے کے دن 15 رکعت ہوتی ہے۔ روز ہم 5 بار اذان دیتے ہیں، اور جمعے کے دن 6 بار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب آپ تمام کو آشنا کر دیا جاتا ہے کہ اب جمعہ واجب ہونے جا رہا ہے، جمعہ فرض ہونے جا رہا ہے۔ اب نبی محتشم صاحب الاولاق سیاح لامکان صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لانے والے ہیں، خطبہ لینے والے ہیں۔ تو راز بھی سمجھا دو، دنیا میں کوئی امام نہیں ہے، امام ہے صرف و سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کو ضروری ہے کہ بزرگان دین کے صدقے طفیل یہ چھوٹی سی ٹاک کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، عمل کریں، کیونکہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرتن نوری ہے ناری ہے۔ اسی شاعر نے آگے بھی کہتے ہیں
کہ یا رب میری آہوں میں اتنا تو اثر آ جائے کہ سانسوں میں رہے کلمہ اور ایک دم نکل جائے، ایک سانس میں اللہ ہو، دوسرے میں محمد ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جان نکل جائے۔ تو ہم کو اللہ سے اگر ایک سانس میں نہیں کر سکتے ہو تو دوسرے میں انشاءاللہ اس کا ٹاپک ایک دن انشاءاللہ حیات باقی رہی تو آپ کے سامنے فقیر زندہ نواز اس پہ بھی ٹاک کیا جائے گا کہ الحمدللہ یہ صوفی ٹاک ہر جگہ پر جو ہے اپنے انقلابی کام کر رہا ہے، صوفیاء کرام کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اس فقیر زندہ نواز کے لیے آپ تمام لوگ دعا فرما دیجئے، حیات درستی کے لیے دعا فرما دیجئے، سفر میں کامیابی کے لیے دعا فرما دیجئے، تاکہ ہم آپ کے خدمت میں ہمیشہ رہے اور آپ کا ساتھ ہمیشہ پائے۔ اسی امید کے ساتھ آج آپ کے سامنے جو ہے اپنے اس ٹاک کو میں اختتام پر لے جاتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔